من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ کسی حساب کتاب سے ماورا ہوگا۔ وہ 10 گنا 700 گنا اس کو چھوڑو، اس کا تو کوئی حساب کتاب ممکن ہی نہیں تو ان کے لیے جنت میں۔ یہ میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کا جن کا ذکر قرآن میں ہے، یہ اصل میں جسے عربی میں کہتے ہیں نزل، یہ نزل ہے، وہ چیزیں جو ہم جانتے بھی ہیں کہ جو بھی وہاں کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، آم دیا جائے، اچھا یہ آم تو ہم کھاتے تھے، دنیا میں بھی کھاتے تھے، اس آم کی جو لذت ہوگی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا کے آم کی۔ تو نعمتیں وہی ہوں گی، لیکن یہ نزل ہے۔ نزل کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ نزیل کہتے ہیں، نزل ینزل، اترنا۔ جیسے ہی کوئی شخص آپ کے دروازے پر آیا اور کسی سواری سے اترا، گھوڑے پر چڑھ کے آیا اس سے اترے گا، اونٹ پر سوار ہوا تھا اس کو بٹھا کر اترے گا، کار پر آیا کار سے اترے گا۔ نزیل ہے اب یہ۔ تو فوراً آپ پیش کرتے ہیں کوئی موسم کے مطابق، کوئی ٹھنڈا کوئی گرم، وہ تو بھاگ کر فوراً پیش کر دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں نزل، جو کسی مہمان کی آمد کے فوراً بعد پیش کر دیا جائے۔ اب وہ آپ کے ہاں مقیم ہو گیا، اب وہ ضیف ہے، ضیف مہمان۔ یہ ضیافت جو ہونی ہے اہل جنت کی، یہ ان نعمتوں کے ذریعے ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ یہ ضیافت جو ہوگی وہاں بعد میں، وہ تو حقیقت کہا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا احساس و خیال تک وارد ہوا۔ تو قرآن مجید میں جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو اب نزل کے اندر وہ کیا گیا ہے، اس کی بھی کیا اس کی توجیہ ہے عقلی۔ وہ ساری دنیاوی نعمتیں جن سے انسان نے اپنے آپ کو روکے رکھا، یا تو حلال اور حرام کی وجہ سے، یہ حرام ہے میں تو نہیں دے سکتا، میرا دل تو چاہتا ہے، حرام ہے، روکے رکھا اپنے آپ، یا ان نعمتوں سے اس لیے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکا کہ وہ لگا ہوا ہے اللہ کے دین کی جد و جہد کے اندر۔ اچھا کھانا اچھا پہننا حرام نہیں ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اچھی کھانے کی چیزیں کس کے لیے بنائی اللہ نے؟ یہ پھل کس کے لیے؟ دنیا میں تو یہ اہل ایمان کے لیے تو ہے، کافروں کو بھی اللہ دے دیتا ہے، لیکن خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن، پھر وہاں کافروں کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن فرض کیجئے آپ تو لگے ہوئے ہیں انقلابی جد و جہد میں، آپ کا وقت لگ رہا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے اور غالب کرنے کی جد و جہد میں، تو آپ دنیا تو زیادہ نہیں کما پائیں گے۔ جب دنیا زیادہ نہیں کما پائیں گے تو ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ کہاں آم خرید کر کھا سکیں گے آپ؟ وہ تو 2 وقت کی روٹی مل جائے بہت غنیمت ہے۔ تو یا تو حلال اور حرام پر کاربند ہونے کی وجہ سے بندہ مومن ان نعمتوں سے محروم ہو گیا، یا یہ ہے کہ وہ اپنی جو توجہ ہے اور اپنا جو مصروفیت ہے وہ دین کے لیے لگا کر، اب ظاہر بات ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ زیادہ کمائے، اس کی وجہ سے محروم۔ اب اس کا منطقی طور پر بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں اسے آخرت میں بھرپور طریقے پر مل جائیں۔ دس از دی لاجک بہائنڈ اٹ۔ تم دنیا میں ان نعمتوں سے محروم رہے تھے نا، تم نے حرام کمائی نہیں کی کہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے۔ کون نہیں چاہتا کہ جب بھی شام کو گھر آئے اپنے بچوں کے لیے پھلوں کا ٹوکرا بھر کے لائے؟ کون نہیں چاہتا؟ لیکن نہیں، ایک شخص حلال کی کمائی کر رہا، کیسے دے دے گا؟ کیسے کھائے گا؟ کیسے کھلائے گا؟ تو اب یہ جو ہے، اسی لیے میں کہا کرتا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، قرآن کرتا ہے، یہ
شرابن طہورا ہوگی اور یہ شہد ہوگا اور یہ دودھ ہوگا اور یہ پھل ہوں گے اور یہ باغات ہوں گے اور یہ حوریں ہوں گی اور یہ ان کے خدمتگار غلمان ہوں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بعض لوگ جو ہیں جن کے اوپر ذرا تصوف کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ ہے اپنی جگہ پر. اگلا جو ہمارا حدیث کا درس ہے وہ تصوف کے موضوع پر ہے، اور وہ بھی حضور کی اہم ترین احادیث میں سے، یہ میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جن پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں یہ کیا جی، یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. سینشول جو یہ گریٹیفیکیشن کی چیزیں جنت میں بتائی جا رہی، یہ تو بڑی گھٹیا چیزیں ہیں. نہیں، میرا جواب یہ نہیں. ان چیزوں سے ایک بندہ مومن دنیا میں رکا رہا، محروم رہا، تو اس کا اصل منطقی طور پر اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں بھرپور ترین سطح پر اسے آخرت میں ملیں. البتہ یہ سب کچھ صرف نزل ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا تو آپ تصور کر ہی نہیں سکتے، جو پھر آگے اللہ نے دینی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اور قرآن مجید، یہ تو حدیث ہے جو میں نے بتایا، قرآن میں بھی ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نہیں جانتا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں جن میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ان کو کوئی نہیں جانتا.